ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لائن آف کنٹرول پر جارحیت جاری ہے، تاہم پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے کا امن متاثر ہو۔ تفصیلات کے مطابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ وقت اکٹھے ہونے کا ہے، اب صرف پاکستان کا بیانیہ چلے گا۔ مسلح افواج ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کسی کے دباؤ کے تحت فیصلے نہیں کرتے۔ جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو کل عدم قرار دینے کا فیصلہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جنوری میں ہو چکا تھا۔ پاکستان گزشتہ 15 برس سے کامیابی سے جنگ لڑ رہا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر تناؤ موجود ہیں، بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی جاری ہے۔ پاک فوج اس وقت مکمل طور پر چوکس اور دفاع کے لیے تیار ہے۔ فوج اسی لیے ہوتی ہے کہ جب جارحیت کی جائے تو اس کا جواب دے۔ افواج پاکستان بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں، اس سے اگلا پوائنٹ بہت دور تک جائے گا اور مشکل ہوگا۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ خطے کا امن متاثر ہو۔ عالمی برادری پاکستان اور بھارت کے درمیان امن دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ واقعے کے بعد وزیر اعظم نے بھارت کو پیشکش کی تھی کہ کوئی ثبوت ہے تو لے کر آئیں۔ اگر کسی نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا ہے تو ہم اپنے مفاد میں اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب بھارت نے ڈوزیئر بھیجا ہے، اس کو متعلقہ وزارتیں دیکھ رہی ہیں، اس پر تفتیش کرنے کے لیے کارروائی کی جائے گی، جو بھی نتیجہ آئے گا وہ شیئر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر تمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا تھا اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ اس کے لیے خصوصی عدالتیں اور فورس بننی تھی، حالانکہ اس وقت کوئی پلوامہ نہیں ہوا تھا اور نہ FATF تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس پلان پر 2014 سے عمل جاری ہے۔ فلاح انسانیت اور جماعت الدعوہ پر پابندی کا فیصلہ جنوری میں کر لیا گیا تھا اور اس میں فوج کی خواہش بھی شامل تھی۔ انہوں نے کہا کہ FATF کے لیے جن پوائنٹس پر عمل کرنا تھا وہ بھی کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہم اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ جب دل و دماغ کی سرجری کی جا رہی ہو تو اس وقت باقی اعضاء کو نہیں چھیڑا جاتا۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اب جب ہم نے یہ کام کر لیا ہے تو اب باقی چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سول ملٹری لیڈرشپ میں ہم آہنگی ہے اور پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ہم نے اپنے تمام مسائل کا حل کرنا ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری خواہش ہوگی کہ رائے عامہ بنانے والوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ ہم سب مل کر نظام کو بہتر کریں گے، نظام بہتر ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں ہمارا حق بنتا ہے۔ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی تفتیش کی جائے گی اور اگر ان میں سے کوئی ملوث ہوا تو کارروائی ہوگی۔ پاکستان گزشتہ 15 برس سے جنگ لڑ رہا ہے، ہم یہ کسی کے کہنے پر نہیں کر رہے، یہ وقت اکٹھے ہونے کا ہے، اب پاکستان کا بیانیہ چلے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 26 اور 28 فروری کے درمیان پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ رہا ہے۔ بھارت نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے، پائلٹ کو گرفتار کیا اور بعد میں رہا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر جس طرح عمل درآمد ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا، فائنینشیل ایشوز تھے۔ اور دوسری جانب پاکستان پر حملے کی منصوبہ ناکام ہونے کے بعد اسرائیل پر خوف طاری۔ امریکہ اور دنیا کا سب سے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم کی اسرائیل میں ہنگامی بنیادوں پر تنصیب کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں امریکی کمان کی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے جدید ترین میزائل شکن سسٹم تھارڈ کو اسرائیل میں نصب کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترجمان نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ اقدام کا مقصد اس نوعیت کے ہتھیاروں کو دنیا بھر میں جلد تعینات کرنے کے حوالے سے امریکی فوج کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ترجمان نے اس عرصے کی وضاحت سے انکار کر دیا جو اس جدید دفاعی میزائل سسٹم کی اسرائیل میں تنصیب کے لیے درکار ہوا۔ اسرائیل یہ نظام امریکی عسکری کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا ہے۔ یاد رہے کہ یہی کمپنی F-16
اور امریکہ کے لیے بہترین جنگی جہاز بھی بناتی ہیں۔ اب اچانک اسرائیل میں اس دفاعی سسٹم کی تنصیب پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں امریکی میزائل دفاعی سسٹم کی تنصیب ایسے وقت میں کی گئی ہے جب صرف ایک روز قبل انکشاف ہوا کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر فضائی اور میزائل حملہ کرنے والا تھا۔ تاہم پاکستان کی بروقت سفارتکاری سے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا تھا۔ اب کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل نے پاکستان کے خوف سے ہنگامی بنیادوں پر امریکی میزائل دفاعی سسٹم کی تنصیب کروائی ہے؟ اور برطانوی دارالحکومت لندن سے 3 دھماکہ خیز مواد کے ڈیوائسز ملے ہیں جن کی لندن کی انسداد دہشت گردی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مطابق میٹرو ایئرپورٹ بالمقابل واقع ایک دفتر واٹرلو اسٹیشن کے پوسٹ روم لندن سٹی ایئرپورٹ کے قریب سے 3 مشتبہ پیکٹ ملے۔ لندن میٹروپولیٹن پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ A4 کاغذ کے برابر سائز کے ان پیکٹ میں سے پیلے جفی بیگ ملے، جس کا افسران نے جائزہ لیا تو اس میں چھوٹی دھماکہ خیز ڈیوائسز برآمد ہوئیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ان میں سے ایک پارسل ہیترو نارتھ رن وے کے قریب کمپاس سینٹر میں بھیجا گیا، جس کو کھولنے کے نتیجے میں پیکیج کا کچھ حصہ جل گیا، لیکن کسی کو انجری لاحق نہیں ہوئی، جبکہ فلائٹس میں بھی کوئی تعطل واقعہ نہیں ہوا۔ پولیس کے مطابق تفتیش کے ابتدائی مرحلے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈیوائسز پارسل کھولتے ہی جلنے کی خاصیت رکھتے ہیں، لیکن اس سے کسی بڑی پیمانے پر تباہی کا امکان نہیں ہے۔ البتہ پولیس حکام نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 9:55 پر کمپاس سینٹر میں پولیس کو کال موصول ہوئی جس میں پارسل موصول ہونے کی اطلاع نہیں، لیکن وہاں پارسل کھولا نہیں گیا تھا، جس پر پولیس نے وہاں پہنچ کر اسے ناکارہ بنا دیا۔ اس کے بعد تقریباً 2 گھنٹوں بعد لندن سٹی ایئرپورٹ سے ایک اور پارسل موصول ہونے کی کال موصول ہوئی، لیکن اس کو بھی نہیں کھولا گیا، جس سے ایئرپورٹس پر فلائٹس میں کوئی تعطل واقعہ نہیں ہوا۔ لندن میٹروپولیٹن پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس میں چھوٹی دھماکہ خیز ڈیوائسز برآمد ہوئی۔ اور پنجاب کے نامزد وزیر اطلاعات شمشاد بخاری نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ بھارت سے جنگ کا خطرہ اب بھی موجود ہے اور یہ عارضی طور پر خاموش ہو گیا ہے۔ طلال چودھری کہتے ہیں کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے وزیر فیاض الحسن چوہان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ دوسری جانب مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان ہوں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کے جو کرتوت تھے وہ پوری دنیا نے دیکھے تھے لیکن ان کو نظر نہیں آ رہے، تو یہ کہتی ہیں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وہ خود نہیں بلکہ عمران خان ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ آپ ملک کو لوٹیں اور گرے لسٹ میں شامل کریں اور اکانومی کو برباد کریں اور کرپشن کریں، تو یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ ارکان ہوں گے اگر ان کو کچھ ہوا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ماضی میں پھنسے رہنے کی بجائے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور وزارت داخلہ نے مولانا مسعود اظہر، مفتی عبدالرؤوف اور حماد اظہر کو حراست میں لے لیا گیا۔ اور عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وزیر کو ہندوؤں کے خلاف بات کرنے پر کابینہ سے نکال دیا گیا۔ اور سعودی عرب جس میں پاکستانیوں کی حالت خراب ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اس سے اب تک 220 پاکستانی سعودی عرب سے وطن واپس آ چکے ہیں، اور باقی کی تفصیلات 2 ہفتوں میں سامنے آ جائیں گی، یہ کہتے ہیں زلفی بخاری۔ تو ناظرین، یہ تو تھی اب تک کی اپڈیٹس، اور اس کے مطابق حالات کچھ سنبھلتے اور پھر بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تاہم ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پھر امن و امان آئے اور یہ خطہ جو ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو
اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کریں جو کہ ہمیں جس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اس کے لیے امن بہت ضروری ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی کوئی سجیشنز ہوں تو کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔